جب دھوپ نکلتی ہے تو حد نظر تک برفیلی فضا نہ گرم ہوتی ہے نہ سرد ہوتی ہے، اور یہ پگھلنے لگتی ہے تو یہ ہجر بھی ہے، وصال بھی ہے، اور بہار بھی ہے، اور اس میں نہ ٹھنڈک ہے نہ گرمی ہے۔ تو ان کی شخصیت بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک خوبصورت قسم کی ایسی شخصیت جس میں جلال و جمال کی معنویت ہم آغوش ہیں۔ مطلب ہم اس میں معنویت کی بات کرتے ہیں، شاعری دراصل معنویت ہی ہے۔ اگر شاعری میں معنویت نہ ہو تو وہ حروف کی ترتیب کو شاعری کہیں گے، اور حروف کی ترتیب شاعری نہیں ہے، وہ لغت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ ان کی معنویت کو بیان کرنے کے لیے اصغر گونڈوی کا ایک شعر میں آپ کو خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حیرت انگیز شعر ہے کہ زاہد نے میرا حاصل ایمان نہیں دیکھا، زاہد نے میرا حاصل ایمان نہیں دیکھا، چہرے پر تیرے زلفوں کو چہرے پہ تیری زلف پریشان نہیں دیکھا، چہرے پہ تیری زلف پریشان نہیں دیکھا۔ اب یہاں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ معنویت ہے، لفظوں کی ترتیب میں خاص معنویت ہے۔ معنویت کیا ہے کہ زاہد جو اس سے پہلے کی ایک کڑی ہے، زاہد مجھ پر تنقید کرتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ تم یوں حرکتیں کرتے ہو، یہ شریعت کے خلاف ہے، تم یوں کرتے ہو تو یہ خراب ہے، یہ معاشرہ خراب ہوتا ہے، خرابیاں پیدا کرتے ہو۔ تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، زاہد نے یعنی زہد اختیار کرنے والے نے، جو زہد سے محبوب کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ زاہد نے میرا حاصل، میں نے اپنے ایمان کو، اپنی محبت کو، اپنی وارفتگی کو، اپنے عشق کو جس انداز سے حاصل کیا ہے اس نے اس نظر سے مجھے نہیں دیکھا ہے محبوب کو، یعنی اس کے چہرے پر اس کے زلف کو، اس کی زلفوں کو پریشان دیکھا نہیں ہے، تو اس لیے میں اس زلف پریشان کی جو تعبیریں کرتا ہوں یہ اس کو بری لگتی ہے، کیونکہ یہ زاہد خشک ہے، یہ ایک خاص ڈائمنشن سے محبوب کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اور میں اس کو جو محبوب کو تلاش کرتا ہوں یا محبوب کو جس طرح میں نے تلاش کیا، حاصل ایمان میرا کیا ہے کہ زلف پریشان۔ اب زلف پریشان کی دو صورتیں ہیں، ایک زلف پریشان یہ ہے کہ بے ساختہ چہرے پر اس کے زلف کا پریشان ہو جانا، جیسے بادل کے پیچھے سورج بدلیوں میں ہو جائے۔ ایک زلف پریشان یہ ہے کہ کسی غم، کسی پریشانی میں بے ساختہ چہرے پر بکھرے ہوئے بال آ جائیں، یعنی جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے بڑے جوان بیٹے کے سینے سے برچی نکالی ہے، تو یہ زلف پریشان ہے۔ تو اس نے کہا زاہد نے میرا زلف پریشان، چہرے پہ میرے اس کے زلف پریشان نہیں دیکھا۔ تو اب یہ جو معنویت ہے یہ ڈاکٹر اعظم بنگلزئی کے شاعری کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر تفصیل سے یعنی شعر کوٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو
لینڈسکیپ ہے شاعری کی، انہوں نے اعظم بنگلزئی یعنی بہت ہی خوبصورت انسان اور شخصیت، یعنی شخصیت میں اور شاعری میں اگر مغایرت ہو تو وہ شاعری نقلی شاعری ہوتی ہے، کیونکہ شاعری ایک جگہ ایک بڑے نقاد نے لکھا ہے کہ بڑی شاعری کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تخلیق کار سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بڑی شاعری کبھی اپنی تخلیق کار اپنے خالق سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر بڑی شاعری اپنی خالق سے بے نیاز ہو جائے تو شاعری ہی نہیں رہتی، کیونکہ شاعری بڑی ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے اس کا خالق بڑا ہو۔ اگر خالق بڑا نہیں ہے تو شاعری کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ تو معلق شاعری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے شاعری کبھی اپنے خالق سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ مثلا اس کے اور کہ میری نگاہ نے جھک جھک کے کر دیے سجدے، یہ بھی اصغر کا ہے معنویت کے حوالے سے۔ میری نگاہ نے جھک جھک کے کر دیے سجدے، جہاں جہاں سے تقاضائے حسن یار ہوا۔ اب یہ جو ترتیب ہے الفاظ کی وہی الفاظ ہیں، مگر میری نگاہ نے جھک جھک کے کر دیے سجدے، اب یہ معنویت ہے۔ وہ خالق یعنی زاہد کا حاصل ایمان کیا ہے کہ اس نے سورج کو کس طرح سے دیکھا، چاند کو کس طرح سے دیکھا، ہوا کو کس طرح سے دیکھا۔ تو یہ تمام چیزوں نے ان کو ایک خاص قسم کی فضا انہوں نے بنائی بھی ہے اور فضا میں رہتا بھی ہے، اور ہمیں اس فضا میں وہ لے جا کر بے قسم بے روح الفاظ کے معنی کو معنویت میں بدلتے ہیں جو لغت سے نکل جاتے ہیں۔ یہی شاعری ہماری اعظم بنگلزئی صاحب کیا، تو میں جان بوجھ کر ان کے اشعار جو ہے وہ کوٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان سے ہماری بہت زیادہ یادیں محبتیں، جب بھی ان کو ہم نے بلایا ہے انتہائی محبت کے ساتھ ہماری محفلوں میں شریک ہوتے رہے ہیں، اور جب بھی یہاں نہیں ہوتے تو لکھتے ہیں کہ میں شہر بدر ہوں تو اس لیے آ نہیں سکتا ہوں، تو انشاءاللہ خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو یہ ان کی یہ محبتیں ہیں جو وہ شاعری میں، جس کی کافی چیزیں شفقت اعظمی صاحب نے بھی بیان کیا ہے، اور شفقت اعظمی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ بہت قریب، یعنی ان کی جو نام ہے شاید مجموعے کا، وہ خود ایک سفر ہے، مسلسل سفر ہے، یعنی اس قدر شرمیلا جیسے برف پگھلے۔ خود اعظم بنگلزئی کا یہی وتیرہ ہے کہ میں نے جو محبت کی ہے اس محبت کا اظہار نہ ہو جائے، بس دل میں وفا رکھو۔ یہ برف کے پگھلنے کی کیفیت ہے کہ برف پگھل کر زمین کو زرخیز بناتی ہے، مگر خوبصورتی بھی پیدا کرتی ہے، زرخیزی بھی پیدا کرتی ہے، اور جلال بھی پیدا کرتی ہے، جمال بھی پیدا کرتی ہے۔ تو ان تمام الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کی سے رخصت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔